السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9 اور 10 کے طلبہ و طالبات، اس سال آپ دونوں کو اردو پڑھنا ہے، اسلامیات بھی پڑھنا ہے۔ پھر اگلے سیشن سے آپ جو ہیں وہ 9th میں ہی اردو اسلامیات پڑھیں گے، 10 میں نہیں ہوگی۔ تو آج اردو کا یہ پہلا لیسن آپ کو میں سمجھا رہی ہوں۔ پہلا لیسن جو ہے وہ ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے لکھنے والے ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی نعمانی جو ہیں، ان کی آپ یہ دیکھ لیں، ان کا تعارف یہاں پر دیا ہوا ہے کہ یہ ان کا نام جو تھا محمد شبلی تھا، شمس العلماء کا انہیں خطاب ملا تھا، اور امام ابو حنیفہ کے سے خاص ان کو نسبت اور عقیدت تھی، لہذا ان کا نام تھا امام ابو حنیفہ کا نعمان بن ثابت، تو انہوں نے نعمان ہی انہی کی نسبت سے لگایا تھا، صحیح۔ تو ان کی ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے میں ہوئی، پھر سر سید نے علی گڑھ کالج میں عربی کا انہیں استاد مقرر کیا، اور آپ کی تصنیفی زندگی کا یعنی لکھنے لکھانے کا آغاز جو تھا وہ ہو گیا۔ آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کیے، اور وہاں کے کتب خانوں سے مواد یعنی میٹیریل حاصل کیا۔ ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا۔ آپ میں بیک وقت بہت ساری خوبیاں تھیں، مثلا یہ کہ آپ شاعر تھے، ادیب تھے، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مؤرخ تھے، یعنی تاریخ آپ نے لکھی، بالخصوص اسلامی تاریخ۔ آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں ہیں۔ تو یہ اخلاق نبوی جو ہے، یہ آپ کی کتاب سیرت النبی میں سے یہ ایک لیا گیا ہے حصہ، سیرت النبی میں سے۔ تو آپ کی شہرت جو ہے وہ خاص اسلامی تاریخ لکھنے کی وجہ سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کا لیسن ہے اخلاق نبوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق آپ نے خود بھی اب تک پچھلی کلاسز میں چھوٹے چھوٹے لیسن پڑھے ہوں گے، اور اب یہ ایک خاص شخصیت نے لکھا ہے سیرت النبی، جو کتاب لکھی ہے اس میں یہ دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی پہلی زوجہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ تھیں، جو آپ کی زوجیت میں 25 برس تک رہی تھیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ پر پہلی وحی آئی تھی تو آپ کس قدر گھبرائے تھے، آپ کو بخار چڑھ گیا تھا، آپ بہت زیادہ گھبراہٹ کے عالم میں جب گھر آئے تو آپ کی انہی زوجہ محترمہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کیا کہا تھا کہ خدا کی قسم آپ کو کبھی غمگین اللہ نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی حفاظت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ تو اور پھر دوسری زوجہ محترمہ حضرت عائشہ نے آپ کے لیے بہت ہی بہترین الفاظ میں یہ فرمایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں کبھی برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور فرماتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ تو اور حضرت عائشہ نے آپ کے لیے یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ آپ کے اخلاق ہیں، یعنی آپ کے اخلاق کیا تھے، قرآن کی تفسیر تھے، یہ آپ نے فرمایا حضرت عائشہ نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی لونڈی، غلام، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، اور کسی کی درخواست نہیں رد فرمائی، اور جب گھر میں تشریف لاتے تو نہایت خندہ
پیشانی کا مظاہرہ کرتے، ہنستے مسکراتے، دوستوں میں پاؤں پھیلا کر کبھی نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح کرتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو یاد کر لے. یعنی ہر بات، زندگی کا ہر پہلو آپ کا اتنا بہترین تھا کہ جسے ہر شخص کو اپنا لینا چاہیے، پسندیدہ تھا. یعنی حضرت علی جو تھے وہ آپ ہی کے ہاتھوں تربیت پائے ہوئے تھے اور بچپن میں ہی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے. ایک دفعہ حضرت امام حسین نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا، یعنی اپنے والد حضرت علی سے پوچھا. تو آپ نے کیا فرمایا کہ آپ خندہ جبین، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگیر نہ تھے. اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا. یعنی یہ 3 باتیں آپ کی زندگی میں نہیں تھیں. دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے. کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے. وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا. کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ ہو کر سنا کرتے. دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے. نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے. اگر کوئی دفعتاً یعنی اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا. اچھا، اب یہ کچھ صحابیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے آپ کو کس طرح پایا. ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، یعنی آپ کی آغوش میں تربیت پائی تھی، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا نہ کہتے. یعنی دیکھیں کتنی پیاری خوبی تھی کہ کھانا جیسا بھی ہوتا آپ اس کو کبھی برا نہیں کہتے تھے. اب آگے دیکھیں، جریر بن عبداللہ ایک اور صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے. ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا نہ ہو. یعنی محبت سے مسکراتے تھے نا انہیں دیکھ کر. پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے. معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ کرتے. کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے. مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود ہاتھ نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے. مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے. واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس کو ساتھ کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب جائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو. انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تأمل کیا، یعنی وہ سوچ بچار میں جھجک میں پڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سوار ہو لو یا گھر واپس جاؤ. تو وہ واپس چلے آئے. ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی، یعنی کوئی قاصد کچھ لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے. ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنے دوست کس کو کہا تھا؟ اپنے صحابہ کو جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے حبشہ چلے گئے تھے نا، تو نجاشی نے ان کی بڑی عزت کی تھی.
آگے دیکھیے عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب بدر میں سے تو ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ میرے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا، یعنی اجازت مانگی۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں، جگہ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی، یعنی آپ کسی کی بھی بات رد نہیں کرتے تھے۔ آگے دیکھیں، ایک صحابی تھے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک انصاری تھے، ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ کے حلقے میں تشریف فرماتے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قدم رنجہ فرمائیں، یعنی آپ تشریف لائیں۔ کل 5 آدمی تھے، راہ میں ایک اور شخص ہاتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لائیں۔ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے، یا زعفران ایک خوشبو ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں، یعنی ایک پیلے کلر کا ایک وہ ہوتا ہے خوشبودار۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو۔ وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس پر تعجب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا